آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب سے جڑا ہے۔ کبھی اس بات پر غور کیا جائے کہ ہماری اس تیز رفتار دنیا میں یقین کا سب سے بڑا پیمانہ کیا ہے؟ میرے خیال میں تو وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے نا۔ ہاں بالکل، لیبارٹری کی ایک رپورٹ جس پر کچھ اعداد و شمار، گراف اور میڈیکل اصطلاحات لکھی ہوتی ہیں۔ ایک مشین فیصلہ کرتی ہے کہ جسم کے اندر کیا چل رہا ہے، اور وہ کاغذ انسان کی امیدوں اور مستقبل کا حتمی تعین کر دیتا ہے۔ یہ جدید انسان کا سب سے بڑا المیہ بھی ہے۔ ہم نے ہر چیز کو ماپنے اور تولنے کو ہی حتمی سچائی مان لیا ہے۔ مطلب جب بہترین اسپتال اور دمائیں کام کر رہی ہوتی ہیں تو یہ مادی نظام بہت تسلی بخش لگتا ہے، لیکن اصل مسئلہ تب ہوتا ہے جب یہ سب جواب دے جائیں۔ صحیح کہا، جب وہ مشینیں اور لیب کی رپورٹس صرف مایوسی کا پیغام دیتی ہیں، تب انسان ایک ایسے خلا میں گرتا ہے جہاں مادی دنیا کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ اور اسی مقام سے آج کی اس گہری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارے پاس آج بحث کے لیے مفتی ضرولی خان کے ایک لیکچر کا ٹرانسکرپٹ موجود ہے جس کا ہم جائزہ لیں گے۔ بالکل، اور اس مواد میں بیماریوں سے شفا، رات کے پچھلے پہر کی عبادات کی طاقت اور مصیبتوں کو ٹالنے کے روحانی اصولوں پر بڑے تفصیلی بات کی گئی ہے۔ لیکن یہاں سننے والوں کے لیے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارا مقصد کوئی فتویٰ دینا یا میڈیکل سائنس کی نفی کرنا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، ہم کسی کو یہ مشورہ نہیں دے رہے کہ وہ اپنے ڈاکٹروں کے نسخے پھینک دیں۔ ہم صرف اس مواد میں پیش کیے گئے ایک نفسیاتی اور روحانی فریم ورک کا معروضی جائزہ لے رہے ہیں، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ سورس کے مطابق جب دنیاوی اسباب بے بس ہو جائیں تو وہ براہ راست روحانی رابطہ کس طرح کام کرتا ہے۔ تو چلیں اس دعوے کو سمجھنے کے لیے ہم سیدھا اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جہاں سے یہ بات شروع ہوئی۔ تصور کریں ایک شخص جو شدید مایوسی میں ہے، ہسپتالوں کے چکر، ڈاکٹروں کی فیسیں سب برداشت کر چکا ہے، اور اس کے پاس ایک دو نہیں بلکہ 15 مختلف لیبارٹریوں کی رپورٹس موجود ہیں۔ 15 رپورٹس میں ایک ہی خوفناک تشخیص ہے کہ اسے کینسر ہے۔ دنیاوی نظام نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب وہ شخص اسی خوف کے ساتھ مفتی صاحب کے پاس پہنچتا ہے۔ عام طور پر ایسے میں لوگ کسی جادوئی وظیفے یا تعویذ کی امید کرتے ہیں نا، کہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ بالکل، لیکن یہاں گفتگو ایک بالکل غیر متوقع رخ لیتی ہے۔ مفتی صاحب اس کی میڈیکل ہسٹری سننے کے بعد اس سے کوئی روایتی بات نہیں کرتے، وہ ایک بڑا چبھتا ہوا سوال کرتے ہیں۔ اچھا، کیا سوال تھا وہ؟ وہ پوچھتے ہیں کہ پچھلے 3 مہینوں میں جب سے یہ ہسپتالوں کے دھکے شروع ہوئے ہیں، کتنی راتیں ایسی گزری ہیں جب تم نے آدھی رات کے بعد اٹھ کر وضو کیا ہو؟ اور 12 رکعت نماز 2 کر کے پڑھی ہوں؟ ہاں، اور پھر وتر پڑھ کر اپنے خالق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر براہ راست دعا مانگی ہو۔ اس پر اس شخص کا جواب تھا کہ ایک دفعہ بھی نہیں۔ 15 رپورٹس تھیں لیکن وہ ایک رابطہ 0 تھا۔ اوہ، اس جواب پر سورس کے مطابق جو رد عمل تھا وہ بظاہر سخت لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دل چاہتا ہے کہ لاٹھی استعمال کروں، جو کہ پہلی نظر میں غصہ لگتا ہے، لیکن اگر گہرائی میں جائیں تو یہ دراصل شدید حیرت اور دکھ کا اظہار تھا۔ اگر میں اس کو آج کے کارپوریٹ دنیا کی مثال سے سمجھاؤں، فرض کریں کسی کو کمپنی میں بڑا مسئلہ ہو، نوکری جانے والی ہو، اور وہ سارے مینیجرز اور ڈائریکٹرز کے پاس دھکے کھا رہا ہو، اور وہ سب ہاتھ کھڑے کر دیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ پالیسی کے خلاف ہے۔ ہاں، لیکن اس شخص کے پاس اسی کمپنی کے CEO کا ذاتی نمبر موجود ہو جو تمام پالیسیاں بدلنے کا واحد اختیار رکھتا ہے، مگر وہ شخص روتا رہے، اس نمبر پہ کال ہی نہ کرے۔ یہ مثال اس رویے کی حماقت کو بہت خوبی سے بے نقاب کرتی ہے۔ لیکچر اسی غفلت پر چوٹ کر رہا ہے کہ جب تمام ماہرین جو اس بڑے کائناتی نظام کا محض ایک چھوٹا سا پرزہ ہے، وہ جب جواب دے دیں تو انسان اس براہ راست رابطے کو کیوں بھول جاتا ہے، جس کے لیے کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں۔ سورس کے مطابق کائنات کا سب سے بڑا سرجن اور اسپیشلسٹ تو وہ ذات ہے جس نے اس جسم کو ڈیزائن کیا ہے، وہ لیبارٹری کی رپورٹس کا پابند نہیں ہے۔ بالکل، لیکن یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ 12 رکعت نماز، وہ بھی رات کے پچھلے پہر۔ وہی نا، آج کے دور میں جب ہم سکرینز کے غلام ہیں اور نیند کی کمی کا شکار ہیں تو رات کے 3 بجے اٹھنا تو بڑا مشکل لگتا ہے۔ کیا دن میں دعا نہیں ہو سکتی؟ رات کا وقت ہی کیوں؟
یہی تو اہم نکتہ ہے۔ رات کے وقت کی اہمیت صرف وقت کا فرق نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک مکمل نفسیاتی میکینزم کام کر رہا ہے۔ دن کے وقت انسان معاشرے کے سامنے ایک کردار میں ہوتا ہے، اس کی ایک انا ہوتی ہے۔ تو رات کے پچھلے پہر جب خاموشی ہوتی ہے وہ تنہا ہوتا ہے؟ ہاں، اس وقت بستر چھوڑنا دراصل اس انا کی موت ہے۔ انسان اپنی تمام مادی مصروفیات چھوڑ کر اپنی مکمل بے بسی کا اعتراف کرتا ہے۔ اس مواد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر ہے۔ وہ واقعہ جہاں ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف کے معاملے میں معافی مانگی تھی؟ بالکل وہی۔ انہوں نے فوراً دعا نہیں کی تھی، بلکہ فرمایا کہ میں عنقریب معافی مانگوں گا، اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مطابق انہوں نے اسے رات کے پچھلے پہر یعنی سحری کے وقت تک مؤخر کر دیا تھا۔ پیغمبر ہونے کے باوجود وہ جانتے تھے کہ روحانی نظام میں اوقات کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جب کائنات کا شور تھم جاتا ہے، اور اس خالص رابطے کا جو نتیجہ اس کینسر کے مریض کی کہانی میں آیا وہ کسی بھی مادی ذہن کے لیے ہضم کرنا کافی مشکل ہے۔ وہ 15 دن تک مسلسل یہ عمل کرتا ہے اور پھر واپس آتا ہے۔ اس بار اس کے ہاتھ میں 22 نئی لیبارٹری کی رپورٹس ہوتی ہیں، اور ان کا نتیجہ کیا تھا؟ وہ رپورٹس کہتی ہیں کہ کینسر ہے ہی نہیں بلکہ صرف ایک السر ہے، اور کچھ عرصے بعد وہ السر بھی مکمل خشک ہو جاتا ہے اور وہ شخص بالکل صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ نتیجہ اس بات کا عملی مظاہرہ ہے کہ جب وہ CEO براہ راست مداخلت کرتا ہے تو مادی حقائق کیسے رخ بدل لیتے ہیں۔ یہ روحانیت کا ایک کھڑکی کھول دینے والا تصور ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے واقعی ایک طاقتور تصور ہے جو بظاہر لا علاج مسائل تلے دبے ہیں۔ جب دن میں سارے دروازے بند ملیں تو رات کی تاریکی میں وہ دروازہ کھلتا ہے جس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ لیکن شفا مل جانا اس کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو مفتی صاحب اسے ایک اور ہدایت دیتے ہیں کہ اب شکرانے کے طور پر کوئی مسجد یا مدرسہ بناؤ یا کوئی صدقہ کرو۔ اور یہاں سے یہ مواد ہمیں ایک حیرت انگیز تصور کی طرف لے جاتا ہے جسے ہم خلوص کی معیشت یا اکانومی آف سنسیریٹی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، صدقہ دراصل اس مدافعت کو قائم رکھنے کا طریقہ ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے خلیفہ ہارون الرشید کا ایک واقعہ پیش کیا گیا ہے، جو اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت کا حکمران تھا۔ بالکل۔ اس نے ایک رات انتہائی خوفناک خواب دیکھا جس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے وقت کے سب سے بڑے عالم امام ابو یوسف کو طلب کیا اور خواب سنایا۔ اور امام ابو یوسف نے خواب سن کر جو حل تجویز کیا وہ بادشاہ کے بھی پسینے چھڑانے والا تھا۔ انہوں نے حکم دیا کہ آج مغرب سے پہلے روزانہ 100 اونٹ ذبح کرو۔ اور یہ عمل مسلسل 3 دن تک جاری رہنا تھا، یعنی مجموعی طور پر 300 اونٹ خیرات کرنے تھے۔ اب بادشاہ کی سلطنت بھلے بڑی ہو، 300 اونٹ بے وقت ذبح کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ بادشاہ بھی گھبرا گیا۔ اس نے سستے اونٹ تلاش کروائے تو معلوم ہوا کہ اس کے ذاتی خزانے میں اتنی نقد رقم ہی موجود نہیں ہے۔ تب امام صاحب نے کیا مشورہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر رقم نہیں ہے تو محل کے زیورات بیچ دو، وہ کم پڑیں تو پہنے ہوئے کپڑے بیچ دو، مگر یہ قربانی دینی پڑے گی۔ اور عین اسی وقت دربار میں ایک نہایت غریب شخص، ایک پانی بھرنے والا سقا حاضر ہوتا ہے۔ اتفاق دیکھیں کہ اس غریب سکے نے بھی بالکل ہو وہی خواب دیکھا تھا جو خلیفہ نے دیکھا تھا۔ اب اصول تو یہ کہتا ہے کہ اگر خواب ایک جیسا ہے، خطرہ ایک جیسا ہے، تو اس کا صدقہ بھی ایک جیسا ہی ہونا چاہیے نا۔ لیکن امام ابو یوسف اس غریب کی طرف مڑ کر کہتے ہیں کہ تم ایک بکرا ذبح کرو۔ وہ مسکین کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے کہاں ہیں؟ امام صاحب رعایت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچھا ایک مرغا ذبح کر دوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو 1 سال سے مرغے کی بوٹی تک نہیں دیکھی، مرغا کہاں سے لاؤں؟ بالآخر امام صاحب فتویٰ کم کرتے کرتے ایک ایسی چیز پر لاتے ہیں جو سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور بازار سے صرف 1 انڈا خرید کر کسی مسکین کو دے دو۔ ٹھہریے، مجھے یہاں ایک شدید الجھن ہے اور میں اس پر سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ اگر ہم اسے دنیاوی ریاضی یا معاشیات کے اصول پر پرکھیں تو 300 اونٹ کٹنے کا مطلب ہے شہر کے ہزاروں غریبوں کا پیٹ بھرے گا۔ بالکل، اس کا معاشرتی فائدہ بے پناہ ہے۔ اس کے مقابلے میں 1 انڈا، وہ تو بمشکل ایک انسان کی ایک وقت کی بھوک مٹا سکتا ہے۔ تو روحانی نظام میں اس غریب کے 1 انڈے کی کیا وقت ہے؟ کیا وہاں اعداد و شمار کی واقعی کوئی اہمیت نہیں؟
یہ سوال ہارون الرشید نے بھی امام ابو یوسف سے کیا تھا۔ خلیفہ نے پوچھا کہ میرے لیے 300 اونٹ جن سے میرا خزانہ خالی ہو رہا ہے اور اس کے لیے صرف ایک انڈا۔ تو امام صاحب کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب اس خلوص کی معیشت کا سب سے بڑا قانون تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے خلیفہ، تمہارے 300 اونٹ کٹنے کے بعد بھی مجھے ڈر ہے کہ یہ قربانی اس بڑی بلا کے سامنے ناکافی ہو۔ اوہ اچھا۔ لیکن یہ غریب مسکین جب اپنی انتہائی محدود استطاعت کے اندر خالص نیت سے ایک انڈا بھی دے گا تو اس کا خالق اس کی بلا کو فوراً ٹال دے گا۔ زبردست۔ یعنی روحانی نظام میں کرنسی کی قدر اس کے حجم سے نہیں بلکہ اس تکلیف یا قربانی سے طے ہوتی ہے جو دینے والا محسوس کرتا ہے۔ بالکل، یہ کل رقم کی نہیں بلکہ فیصد کی گیم ہے۔ خلیفہ کے لیے 300 اونٹ اس کی کل دولت کا ایک چھوٹا سا حصہ تھے، لیکن اس غریب کے لیے وہ ایک انڈا خریدنا شاید اس کی کل کائنات داؤ پر لگانے کے برابر تھا۔ نیت کا خلوص مقدار پر بھاری ہوتا ہے، وہ تکلیف دیکھی جاتی ہے جو اپنی محبوب چیز دینے میں ہوتی ہے۔ یہ اکانومی بڑی مختلف ہے، جہاں ایک مزدور کا 100 روپیہ کسی ارب پتی کے 1 کروڑ روپے سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ چلیں، یہ تو سمجھ آ گیا کہ خالص نیت سے دیا گیا صدقہ اور رات کی دعا طاقتور ہوتی ہے، لیکن متجسس ذہن پوچھتا ہے کہ یہ سب کام کیسے کرتا ہے؟ ہاں، ایک انڈا یا اندھیرے میں بہایا گیا ایک آنسو آسمان سے گرتی ہوئی آفت کو راستے میں کیسے روک لیتا ہے؟ اس کا میکانزم کیا ہے؟ یہ مواد ایک سائنس فکشن جیسی منظر کشی کرتا ہے جسے ہم ایک کائناتی دفاعی نظام کہہ سکتے ہیں۔ اس کے مطابق انسان پر جو بلائیں یا آفتیں نازل ہوتی ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ اچھا، پہلی قسم کون سی ہے؟ پہلی قسم کو مبرم کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اٹل۔ یہ وہ مصیبت ہوتی ہے جس کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ سیدھا آ کر انسان کی گردن دبوچ لیتی ہے۔ اس میں تو کوئی وارننگ نہیں ہوتی اور انسان ساری دولت دے دے تو بھی فرار نہیں۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری قسم کو معلق کہا جاتا ہے، یعنی رک رک کر آنے والی۔ یہ آسمان سے نازل تو ہوتی ہے لیکن اسے حکم ہوتا ہے کہ وہ زمین کی طرف آہستہ آہستہ سفر کرے۔ اگر میں اس کو آج کے دور کی دفاعی ٹیکنالوجی سے تشبیہ دوں تو یہ بالکل ایک جدید اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم کی طرح لگتا ہے۔ بالکل جیسے آئرن ڈوم کام کرتا ہے۔ فرض کریں آسمان سے کوئی خطرہ ایک میزائل کی صورت میں زمین کی طرف آ رہا ہے، اور دوسری طرف زمین سے انسان کی دعائیں اور اس غریب کا دیا ہوا صدقہ زمین سے ایک اینٹی سیپٹر میزائل کی طرح اوپر فائر ہوتے ہیں۔ یہ جدید تشبیہ بالکل درست عکاسی کرتی ہیں۔ مواد میں اس کائناتی تصادم کو واضح بیان کیا گیا ہے۔ آسمان سے آنے والی بلا اور زمین سے جانے والی دعا اور صدقہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ٹکرا جاتے ہیں۔ یعنی ان کی باقاعدہ ایک جنگ ہوتی ہے۔ ہاں، اگر انسان کی دعا اور صدقہ طاقتور اور خلوص پر مبنی ہو تو وہ اس بلا پر غالب آ جاتا ہے۔ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ بلا اپنے جبڑے بند کر کے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ واہ! اور اگر انسان کے اعمال کمزور ہوں، ان میں خلوص کی کمی ہو تو وہ بلا اس دفاعی تہ کو چیرتی ہوئی نیچے آ کر انسان پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ ایک پوشیدہ کائناتی جنگ ہے جو ہمارے سروں پر ہر وقت جاری رہتی ہے، اور اسی جنگ میں اپنے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے رابطے کے اوقات کی سائنس بتائی گئی ہے۔ ہاں، گفتگو کے آخر میں وہ بات کہ فرض نماز کے بعد اور اذان پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن رات کا ایک الگ ہی پروٹوکول ہے۔ یہ اس پورے لیکچر کا کمال عروج ہے۔ رات کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، آدھی رات سے پہلے کا وقت اور آدھی رات کے بعد کا وقت۔ آدھی رات سے پہلے تو فرشتے اعمال لے کر اوپر جاتے ہیں نا، ایک ڈاکیے یا واسطے کے طور پر۔ بالکل، لیکن جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو وہ مقام آتا ہے جسے اس مواد میں ایک انتہائی طاقتور فکرے سے بیان کیا گیا ہے: ہٹو درمیان سے۔ او مائی گاڈ، ہٹو درمیان سے! ذرا اس جملے کی طاقت کا تصور کریں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتوں کو، جو معصوم اور طاقتور کارندے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ اب درمیان سے ہٹ جاؤ۔ اس وقت انسان کے آنسو بغیر کسی واسطے کے براہ راست اللہ تک پہنچتے ہیں۔ فرشتوں کو باقاعدہ پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک قسم کی VIP ایکسس ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان موجود تمام پردے منسوخ کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی گئی دعا ان 15 لیبارٹری کی رپورٹس کو پھاڑ کر رکھ دینے کی طاقت رکھتی ہے۔
کیونکہ اس وقت انسان اپنے کسی دنیاوی مرتبے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی عاجزی کی وجہ سے کائنات کا طاقتور ترین وجود بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گہری نشست کو سمیٹیں تو اس ٹرانسکرپٹ سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ شفا کا مل جانا یا مصیبتوں کا ٹل جانا یہ محض اتفاقات نہیں ہیں۔ ہاں، یہ ایک باقاعدہ روحانی نظام کا حصہ ہے جہاں آدھی رات کے بعد کا براہ راست رابطہ اور انتہائی خالف نیت سے کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی مادی حقائق کو بدل سکتا ہے۔ اور سب سے امید افزا بات یہ ہے کہ یہ ہر انسان کی پہنچ میں ہے۔ اس کے لیے کسی کو ہارون الرشید ہونے یا کروڑوں روپے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرط صرف خلوص نیت اور خالق پر مکمل یقین ہے۔ یہ بات واقعی سیدھی دل پر جا کر لگتی ہے۔ اور اس ساری گفتگو کو سمجھنے کے بعد ایک خیال ہے جو مجھے مسلسل اپنی گرفت میں لے رہا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اختتام پر یہی خیال میں سننے والوں کے لیے بھی چھوڑوں۔ بالکل، بتائیے وہ کیا خیال ہے؟ میں سوچ رہی تھی کہ ہم سب آج کل ایک عجیب سی دوڑ میں شامل ہیں۔ اگر واقعی ہماری نیتوں کا وہ خالص پن اور رات کی تاریکی میں بغیر کسی واسطے کے کی گئی گفتگو حقائق کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، بالکل۔ اگر وہ چھوٹے چھوٹے اعمال آنے والے بڑے خطرات کو میزائلوں کی طرح راستے میں ناکارہ بنا سکتے ہیں، تو ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے گا۔ ہاں، سوچنے کی بات ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہماری روزمرہ کے بے تحاشا ذہنی الجھنیں، وہ ڈپریشن اور پریشانیاں جن کا ہم مسلسل شکار رہتے ہیں، وہ محض اس لیے ہوں کہ ہم دنیاوی اسباب اور سکرینز کے شور شرابے میں گم ہو چکے ہیں؟ بالکل، ہم اصل چیز بھول گئے ہیں۔ ہاں، ہم کائنات کے اس سب سے طاقتور اور براہ راست کنیکشن کو استعمال کرنا ہی بھول گئے ہیں۔ شاید ان لیب رپورٹس کی حتمیت کو توڑنے کا اختیار ہر وقت ہمارے اپنے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس رات کے پچھلے پہر کی تنہائی سے مکمل طور پر غافل ہو چکے ہیں۔ بالکل، اور شاید اسی تنہائی میں ہی ہماری اصل شفا اور ہماری دنیاوی پریشانیوں کا حل چھپا ہے۔